وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا تھا ہمارا سورہ فرقان کے اندر، اور پہلے والا جو سبق ہمارا گزرا کہ جس آدمی نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہدایت پر وہ آتا ہے، سیدھے راستے پر وہ آتا ہے جو بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر سننے کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ نہ تو سنتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم الا کالانعام، تو جانوروں کی طرح ہے، اور بلکہ یہ فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی کیا ہیں، آگے نکل چکے ہیں۔ جانور بھی جو ہے اپنے مالک کی بات سنتا ہے، اپنے مالک کی بات مانتا ہے، اپنے مالک کا احسان مند رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سائے کو کھینچا، سائے کو پیدا کیا، چھاؤں کو بنایا، دھوپ کو بنایا۔ یہ بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ آج کا سبق وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی تو ہے تمہارا مالک، وہی تو ہے تمہارا رب۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کون؟ فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کی چیز بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو نشوراً، اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ۔ یعنی اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے رات کو بنایا، اور پھر ساتھ ساتھ رات کے ساتھ ساتھ نیند کو جو ہے وہ آرام کرنے کی چیز بنایا۔ یعنی جس طرح ظاہری لباس سے انسان کے جسم کا پردہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کے کاموں کے لیے رات کو بنایا۔ پردے کے کاموں کے لیے کس کو بنایا؟ رات کو بنایا، اور ساتھ ساتھ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کرنے کی چیز بنایا۔ سباتن کہا جاتا ہے تھکاوٹ کو دور کرنے والی چیز۔ سباتن کے لفظی معنی ہے کہ تھکاوٹ کو دور کرنے والی چیز۔ تو جب انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو تھکاوٹ کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ترجمہ کیا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کی کیا بنایا؟ چیز بنایا۔ تو پردے کے کاموں کے لیے رات کو بنایا، اور پھر تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نیند کو بنایا، آرام حاصل کرنے کے لیے نیند کو بنایا، اور پھر ساتھ ساتھ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو نشوراً۔ نشور کے لفظی معنی ہوتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور چونکہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، تو جب انسان رات کو سوتا ہے گویا کہ ایک قسم کا کیا ہو جاتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، تو صبح اٹھتا ہے، اسی کو بیان فرمایا کہ دن کو بنایا دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ۔ صبح انسان اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد پھر دن کے کاروبار میں لگ جاتا ہے، کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رات کو پردے کی چیز بنایا، اور نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور پھر دن کو تمہارے لیے کام کاج کا ذریعہ بنا دیا۔ اور کون ہے اللہ، اور کیا قدرت ہے اللہ کی؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے تمہارا مالک، وہی تو ہے تمہارا رب۔ کون؟ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ہواؤں کو بھیجا، بُشْرًا، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے آگے آگے،
جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے کیا آتی ہے؟ ہوا چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، جو یہ بات بتا رہی ہوتی ہے، خوشخبری دے رہی ہوتی ہے کہ اب کیا آنے والی ہے؟ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ اور پھر کسان خوش ہوتا ہے کہ اب کیا آئے گی؟ بارش آئے گی، اور بارش کے ذریعے سے کیا کروں گا میں؟ میرے کھیتوں کی سینچائی ہوگی اور پھر میری فصل اچھی اگے گی۔ اسی کو بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے تمہارا مالک، وہی تو ہے تمہارا رب، الذی ارسل الرياح، جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنے رحمت کے آگے آگے، اور وانزلنا من السماء ماء طہورا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، ایسا پانی، طہورن، پاک کرنے کا ذریعہ ہے، جو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ طہور، آسمان سے ایسا پانی اتارا جو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ طہور کس کو پانی کو کہا جاتا ہے؟ طہور کہتے ہیں اس پانی کو جو خود بھی پاک ہو اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو بھی کیا کیا جاتا ہو؟ پاک کیا جاتا ہو، طہور کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خاص صفت رکھی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور اس سے ہر قسم کی نجاست کو، دوسری ہر قسم کی نجاست، چاہے وہ نجاست حقیقی ہو چاہے وہ نجاست معنوی ہو، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ دور کیا جا سکتا ہے۔ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اور جس پانی کو انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اکثر کہاں سے آتا ہے؟ وہ عموماً آسمان سے ہی اترتا ہے، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی برف کی صورت میں، اور کبھی اولوں کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پہاڑوں کی رگوں کے اندر، وہ رگوں کے ذریعے سے، وہ قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے زمین کے اندر گھس جاتا ہے، زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر کہیں وہ خود بخود چشموں کی صورت میں، چشموں کی شکل میں نکل کر کے زمین پر بہنے لگتا ہے، یا پھر کہیں کنویں کے ذریعے سے اس کو کھود کر کے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایسے پانی کو اتارا، طہورن، جو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں اتارا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندہ کریں، بلدتم میتا، مردہ شہر کو۔ کس کو؟ مردہ شہر کو۔ وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم اس پانی کو پلائیں، مما، ان چیزوں میں سے، خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ انعامن، چوپایوں کو، واناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسان کو۔ آسمان سے پانی اترا تو جو پانی آسمان سے اترا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو کس کو؟ زمین کے اندر جذب کر دیا، اور پھر زمین کے اندر جذب کرنے کے بعد پھر کہیں وہ چشموں کی شکل میں نکل رہا ہے، کہیں ہینڈ پمپ کی شکل میں نکالا جا رہا ہے، اور کہیں کنووں کی شکل میں نکالا جا رہا ہے، لیکن استعمال کون کر رہا ہے اس کو؟ استعمال کر رہا ہے انسان، جانور استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر لِنُسْقِيَهُ، یہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر کو اس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ زندہ کیا جاتا ہے۔ بارش برستی ہے، کسان ہل لے کر کے دوڑتا ہے، ہل جوتتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے کیا اگتی ہے؟ فصل اگتی ہے، بنجر زمین جو ہے زرخیز ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم نے اس کو ہم نے اس کو تقسیم کیا، گھما پھرا کر کے تقسیم کیا۔ کس کو؟ پانی کو تقسیم کیا، بینہم، ان کے درمیان۔ کیوں؟ لیذکروا، تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، فابا، تو انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ یعنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، گھما پھرا کر کے پانی کو تقسیم کرتے ہیں، بارش کے پانی کو تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی ایک شہر میں بارش ہو رہی ہے، کبھی دوسرے شہر میں ہو رہی ہے، کبھی ایک بستی میں اور کبھی دوسری بستی میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں میں شہرت ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہوگی، اس سال بارش کم ہوگی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کا جو پانی ہے وہ ہر سال یکساں نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال یکساں نازل ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا یہ ہے کہ کسی شہر میں کبھی بارش کا پانی کم ہو جاتا ہے
اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی کمی اور زیادتی کا ہونا یہ بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بارش کم نازل ہوتی ہے, کم اترتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی بستی والوں کو متنبہ کرتا ہے کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے, جن گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو ان سے کیا آ جاؤ, باز آ جاؤ. اور کبھی کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ بارش بھی اللہ کا عذاب بنتی ہے. کیوں عذاب بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے کیا آ جاؤ, باز آ جاؤ, نافرمانی سے باز آ جاؤ. تو یہی پانی جو اللہ کی خاص رحمت ہے, تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی پانی کو ان کے لیے سزا اور عذاب بنا دیتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اور اگر ہم چاہتے لبعثنا تو ضرور بھیجتے فی کل قریۃ ہر بستی میں نذیرن ڈرانے والا ہے. فلا تطع الکافرین, تو آپ کافروں کی بالکل بھی بات مت مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے, جہادا کبیرا, بڑا جہاد کیجئے. سورت مکی ہے, سورہ فرقان مکی ہے, اور مکہ کے اندر تو جہاد کا کوئی حکم نازل نہیں, مطلب قتال جنگ کرنے کا کوئی حکم نازل نہیں. مرج البحرین, جس نے دو دریاؤں کو چلایا, جس نے دو دریاؤں کو چلایا. ھذا عذب فرات, ھذا عذب یہ میٹھا ہے, فرات پیاس بجھانے والا ہے, وھذا ملح اور یہ نمکین ہے, اجاج کڑوا ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے, اللہ وہ ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو ایک ساتھ چلایا, دو دریاؤں کو ایک ساتھ چلایا, ایک میٹھا پانی کا دریا اور ایک کڑوے پانی کا دریا. لیکن میٹھے پانی کا دریا کڑوے کے ساتھ نہیں مل رہا ہے, اور کڑوا جو دریا ہے اس کا پانی میٹھے کے دریا کے پانی کے ساتھ نہیں مل رہا ہے. تو کیا یہ حقیقتاً دو دریا بہائے یا صرف بات کو سمجھانا مقصود ہے؟ فرمایا حقیقت کے اعتبار سے بھی دنیا میں ایسے دریا ہیں, دو دریا ہیں ایک ساتھ چل رہے, ایک میٹھے پانی کا اور ایک کڑوے پانی کا. لیکن میٹھے والا کڑوے میں نہیں جا رہا, اور کڑوے والا پانی بخارات اٹھتے ہیں, وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بارش برستی ہے اور دریا میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے. تو دریا کے اندر پانی آیا بارش کا, اور بارش کا پانی آیا سمندر سے, اور سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا نہیں, کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے, کھارا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. تو دریا کا پانی بارش سے, اور بارش کا جو پانی آیا وہ کہاں سے آیا؟ سمندر سے, اور سمندر کا پانی کڑوا ہے. اسی طرح سمندر کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دریاؤں سے آتا ہے, اور دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. تو لہذا سمندر کا پانی جو کہ آ رہا ہے دریا سے, اور دریا کا پانی میٹھا ہے, تو میٹھا پانی جب سمندر کے کڑوے پانی کے ساتھ مل رہا ہے تو سمندر کا کڑوا پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے, وہ کڑوا ہی رہتا ہے. اسی طرح دریا کے اندر جو پانی آ رہا ہے بارش کے ذریعے سے سمندر سے آ رہا ہے, اور سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. تو اس کڑوے پانی کی وجہ سے دریا کا میٹھا پانی کڑوا نہیں ہوتا ہے. اسی کو بیان فرمایا کہ دو دریاؤں کو چلایا, دو دریا بہائے, لیکن میٹھے پانی کا جو پانی ہے وہ کڑوے میں نہیں جا رہا, اور کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دریا کے اندر ضرورت ہے میٹھے پانی کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے انسان پیتا ہے, تو اس کے لیے اس کو میٹھا ہی رکھا. اور سمندر کے اندر چونکہ پانی ضرورت تھی کڑوے پانی کی. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کے اندر پانی جمع رہتا ہے, اکٹھا رہتا ہے, اس وجہ سے اس کو کڑوا رکھا. کیوں؟ اگر اس کو میٹھا رکھا جاتا تو وہ سڑ جاتا, اور اس میں سے کیا پیدا ہوتی؟ بدبو پیدا ہوتی, اور لوگوں کے لیے کیا ہو جاتی؟ پریشانی ہو جاتی. اس لیے دریا کے پانی کو میٹھا اور سمندر کے پانی کو کڑوا, لیکن دونوں ایک دوسرے سے مل تو رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی وجہ سے, نہ کڑوے کی وجہ سے سمندر کے پانی کی وجہ سے دریا کا میٹھا پانی کڑوا ہو رہا ہے, اور نہ دریا کا پانی جب سمندر میں مل رہا ہے کڑوے کے ساتھ تو میٹھے کی وجہ سے کڑوا جو وہ میٹھا نہیں ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, وہی تو ہے جس نے چلائے دو دریا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, یہ میٹھا ہے, فراتن پیاس بجھانے والا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج, اور یہ کڑوا, یہ نمکین ہے, اجاجن کڑوا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخ, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہے.